ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ 16 نمبر پہ ہم پہنچے ہیں کہ لوکان للمکلف رأس سنت خمسیہ وحاصل على ربح او ہدیہ قبل نہایت السنہ بمدت قصیرہ کشہر او اسبوع مثلا۔ مکلف کیا ہے؟ رأس السنہ والا ہے، یعنی اس کا ایک خمس کی تاریخ ہے، یعنی صاحب المہنہ ہے۔ وحاصل علی ربح، اور اس سے کیا ہے کوئی ربح حاصل ہوتا ہے، کوئی تنخواہ وغیرہ ملتی ہے یا کوئی ہدیہ ملتا ہے، اور خمس کی تاریخ سے پہلے ملتا ہے۔ اچھا، خمس کی تاریخ سے پہلے کتنے دن رہتے ہیں؟ بمدت قصیرۃ، بہت ہی کیا ہے تھوڑے جو ہے وہ دن رہتے ہیں، جیسے ایک مہینہ ہے یا کیا ہے ایک ہفتہ ہے۔ تو فہل یجب اخراج خمس ہی، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا خمس نکالے عند حلول رأس السنہ، کے جب سال آ جائے۔ تو بنیادی سوال وہی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کے اوپر سال گزرا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی جو ہے وہ ہفتہ پہلے یہ چیز ملی ہے، مہینہ پہلے یہ چیز ملی ہے، تو مہینہ پہلے اور ہفتہ پہلے ملی ہے، سال گزرا نہیں ہے، تو اس کے اوپر خمس جو ہے وہ کیسے آئے گا؟ یہ نہیں بحث ہوگی نا۔ تو یہاں پہ سید خوئی علیہ الرحمہ کا موقف تو واضح ہے کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ جب سال نہیں گزرا تو پھر تو ظاہری بات ہے خمس نکالنا واجب نہیں ہے، پورا سال گزرے گا تو پھر کیا خمس نکالنا واجب ہے؟ اس ربا کا مستقل سال بنا دیا۔ ہاں، ہر رب کا مستقل سال انسان رکھ سکتے ہیں نا، اس وجہ سے۔ تو اگر اس نے جو ہے وہ راس سنہ اپنا بنایا ہوا ہے، سید خوئی علیہ الرحمہ کے مطابق راس سنہ اگر اس نے اپنا بنایا ہوا ہے کوئی، تو اس کی رعایت کرنا بھی کیا ضروری نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ویسے اختیار ہے، بنا سکتا ہے، کیونکہ خمس تو آ جاتے ہیں مال کے اوپر۔ لیکن صحیح سیسانی کا کیا موقف ہوگا کہ بھئی اگر صاحب المہنہ والا ہے، جس کا صاحب المہنہ والا راس ہوتا ہے، تو پھر تو اسے خمس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہفتہ گزرا ہو، مہینہ گزرا ہو، پھر وہ سال کو نہیں دیکھے گا۔ ہاں، اگر دوسرا بندہ ہے تو پھر وہی سید خوئی علیہ الرحمہ والا موقف آ جائے گا وہاں پہ۔ تو سید خوئی علیہ الرحمہ کیا یہاں پہ کہیں گے کہ یجوز لہو، کہ اس کے لیے جائز ہے کہ یحسب لذالک الربح سنۃ مستقلۃ، کہ وہ اس ربح کے لیے کیا ہے ایک مستقل سال کا حساب کر لے۔ ولا یجب علیہ اخراج خمسہ، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اپنا وہ خمس نکالے عند حلول سنتہ الخمسیہ، کہ جب اس کا سنہ خمسیہ آ جائے۔ یعنی سنہ خمسیہ آ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے بھی سنہ خمسیہ بنایا ہوا ہے، تبھی تو آئے گا نا۔ تو یعنی سنہ خمسیہ بنایا ہوا ہے لیکن اس کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح سیسانی کا کیا موقف ہو جائے گا کہ ان کان ھذا المکلف صاحب محنت یعتاش منہا، کہ اگر یہ مکلف کیا صاحب محنت ہے جس سے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو فیاجب علیہ، تو اس کے اوپر تو کیا واجب ہے کہ ان یخرج خمسہ بمجرد حلول سنتہ الخمسیہ، بمجرد، جیسے ہی سال آئے گا تو اپنا خمس نکالنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ فقط معیار کیا ہے؟ مجرد حلول سنہ کیا معیار ہے، چاہے اس مال کے اوپر سال گزرے یا نہ گزرے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِحْنَةٌ، لیکن اگر اس کے لیے کوئی مہنہ نہیں ہے، فَكَمَا ذَكَرَ السَّيِّدُ الْخُوئي قُدَّسَ سِرُّهُ، تو پھر تو وہ سید خوئی علیہ الرحمہ والا کیا معیار آ جائے گا؟ ادھر ایک سوال آتا ہے کہ مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ لا یجب علیہ اخراج خمس، رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، تو فقط اس چیز میں رعایت کرنا ضروری ہے، نہیں مستقل ہر چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ تو پھر بنایا کیوں نہیں؟ بنایا یہ ہے کہ میں نکالوں گا بس اسی پہ، اب وہ اپنی بات سے پھر گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ خمس تو آیا ہوا ہے نا، ہر چیز کے اندر خمس سے متعلق ہو چکا ہے نا۔ اس کے پاس اجازت کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو اجازت دی ہے اس سے وہ استفادہ کرے اور سال تک اسے استعمال کرتا رہے، یا اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو خمس دے دے، یہ آپشن تو ہے۔ تو اس نے کیا کہا ہے کہ بھی میں خمس دوں گا، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں جی فلاں تاریخ کو خمس نکالوں گا سب چیزوں کا، چاہے سال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، میں نے ایک سال کی تاریخ رکھ دی ہے۔ اب وہ سال پہ پہنچا تو ہم نے کہا بھی آپ نے تو ارادہ کیا تھا اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے، تو وہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے عہد نہیں بنتا نا، وہ تو عہد اللہ کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کا ٹھیک ہے، میرا پروگرام تھا کہ جیسے ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم دعوت افطار جو ہے وہ دیں گے مومنین کو، پروگرام بنایا ہوا ہے، تو اس دن آ کے پھر جاتے ہیں بھی نہیں دیتے جی آج، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ دیں گے، تو یہ جائز ہوتا ہے، یہ کوئی وعدہ نہیں ہوتا، مثلا کسی سے وعدہ نہیں کیا یا اللہ سے عہد نہیں کیا، اس وجہ سے ہے نا۔ اچھا، اذا کان رأس السنۃ فی اول شہر ذی الحجہ، ایک بندے کو جو ہے وہ رأس سنہ کیا ہے ذی الحجہ کے شروع میں ہے، وقبل رأس السنہ، اور رأس سنہ سے پہلے ہی سجل المکلف فی حملۃ الحج، مکلف نے کیا ہے جی حملہ حج میں تسجیل کروا دی، ودفع للحملۃ اجرت الحج، اور حملہ کے لیے کیا ہے جی اجرت حج کو رکھا۔ آج بیچاری کے لیے زیادہ ہو گیا مسئلہ۔
اچھا، فہل یجب الخمس فیہا فیما دفع للحملہ ام لا، تو کیا اس کے اوپر خمس واجب ہے کہ جو اس نے ابھی حملہ کو دیا ہے، یا خمس واجب نہیں ہے؟ یعنی شہر اول ذی الحجہ میں تو کیا ہوتا ہے کہ حاجی نکل جاتے ہیں نا، قافلے والے ذی الحج کے شروع میں کیا چلے جاتے ہیں، حج کرنا ہوتا ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ حج پہ کب جانا ہے، وہی اول ذی الحجہ کے بعد کیا حج پہ جانا ہے نا. لیکن پیمنٹ کیا ہے، اس نے کب دی ہے، اس پیمنٹ اس نے پہلے دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو حج کا اخراجات ہیں ٹکٹ وغیرہ کے، وہ اس سال کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں، اگلے سال کے ہیں، کیونکہ یہ سال کیا ہے، اول ذی الحجہ کو ختم ہو جانا ہے نا. اگرچہ اس نے ایڈوانس دیے، اگرچہ اس نے ایڈوانس دیے ہیں، کیونکہ ایڈوانس دے گا تو مہینہ پہلے ٹکٹیں کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایڈوانس وہ پیسے دے کے ایک منفعت کو حاصل کر رہے ہیں. وہ منفعت کیا ہے، سفر کی منفعت ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی سفر بعد میں کرے گا. ٹھیک ہے، ذی الحج میں اسے جہاز چلنا ہے نا. اور اسی طریقے سے کیا ہے، وہاں پہ ہوٹل وغیرہ کی جو منفعت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ منفعت اس نے کیا ہے، ایڈوانس حاصل کر لی ہے. لیکن وہ اس نے منفعت جو ایڈوانس حاصل کی ہے وہ اس سال کی نہیں ہے، وہ اگلے سال کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ بحث آئے گی کہ بھی خمس کی جب تاریخ آئے گی اور میرے پاس ایک ایسی منفعت حاصل شدہ ہے کہ جو اس سال کی نہیں ہے بلکہ اگلے سال کی ہے، تو کیا اس کے اوپر خمس بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ٹھیک ہے جی. تو سید خوئی رحمہ کا کیا موقف ہے کہ یجوز له ان يحسب لهذه الاموال التي دفع للحملة سنة لوحدها من حين امتلا کیا، کہ یہ جو اس نے پیمنٹ کی ہے کس کو جی، قافلے والوں کو، تو اس کا جی الگ سے سال بنا لے. من حین امتلا کیا، کہ جب یہ پیسہ اسے ملا تھا، انفاذ کرنے سے 2-3 تنخواہیں کے پیسہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے دیا، تو اس کا الگ سال بنا لے. تو اس طریقے سے جب یکم ذی الحجہ جائے گی تو اس کے اوپر سال ہی کیا ہے، نہیں گزرے گا، تو یوں بچ سکتا ہے. تو فإن لم تمض علیہ سنۃ کاملہ، اگر اس کا الگ سال بناتا ہے اور اس کے اوپر پورا سال یکم ذی الحجہ تک نہیں گزرتا، تو لم یجب اخراج الخمس منہا، تو اس کا کیا خمس نہیں دینا پڑے گا. تو یہ سید خوئی رحمہ کے مطابق ایک آپشن آ جائے گا خمس سے بچنے کا. لیکن صحیح سیستانی دامت العالی کے مطابق اگر بندہ صاحب المہنہ ہوا پھر تو وہ پھنسنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی اذا لم یکن المکلف صاحب محنۃ فکما ذکر سید الخوئی قدس سرہ، اگر مکلف صاحب محنہ نہیں ہے پھر تو سید خوئی رحمہ والا طریقہ چلے گا. لیکن واما اذا کان صاحب محنۃ، اگر وہ صاحب محنہ ہو گیا تو فیجب علیہ اخراج الخمس، تو اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے. بمجرد ان یحل راس سنہ، فقط اسی کے ساتھ ہی کہ جیسے کہ راس سنہ آئے گا. تو لہٰذا اس کے لیے ان ٹکٹس وغیرہ کا جو پیسے کی قیمت بنتی ہے اور ہوٹل وغیرہ کی قیمت بنتی ہے اس کا خمس کیا نکالے گا. ولیعلم، اور یہاں پہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ انہ یجب اخراج خمس المنفعہ، کہ یہ جو اس نے منفعت ابھی حاصل کی ہے رہائش وغیرہ کی، ٹکٹس وغیرہ کی، اس کا خمس جو ہے وہ نکالنا واجب ہوگا بقیمت الفعلیہ، اس ٹائم پہ اس کی فعلی جو قیمت بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں نہیں کسی فرض کریں کہ ٹکٹس وغیرہ مہنگی ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، کہ اگر خمس کے دن جو ہے نا کوئی بندہ جہاز کی بکنگ کراتا، ہم یوں اس کو بنا لیتے ہیں نا، کہ اس نے جو ہے وہ مہینہ پہلے جہاز کی ٹکٹ کروائی قافلہ والوں نے، اور کب کی کروائی، یہ 2 ذی الحج کی کروائی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اسے کیا ہے پڑی جی 1 لاکھ روپے میں. ٹھیک ہے جی. اب یکم ذی الحج اس کی جب خمس کی تاریخ آئی ہے تو یہ کہ ہے کہ اگر یکم ذی الحج کو یہی ٹکٹ جو ہے 2 ذی الحج کی اگر میں کسی اور کو دیتا ہوں، کینسل کرواتا ہوں، کوئی اور بندہ کروائے گا، اسے کتنے میں پڑے گی؟ تو اس سے فرض کریں وہ 1 لاکھ کی بجائے کیا 1.5 لاکھ میں پڑتی ہے، کیونکہ دن قریب آ چکے ہیں، 2 لاکھ کی پڑتی ہے. تو اس کے اوپر خمس کیا ہے، وہ 2 لاکھ کا واجب ہوگا. اگر اس نے دیے تو 1 لاکھ ہے نا، دیا 1 لاکھ ہے لیکن اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے نا. 1 لاکھ. ہاں 1 لاکھ کی نہیں، منفعت کی ویلیو بڑھ گئی ہے. ہاں نیا رب ہو گیا نا، فائدہ ہو گیا نا اس سے. ہاں اسی کی قیمت کا ہوگا. ہاں بکنگ ہو، جہاز کی ٹکٹ کا ریٹ ہو، ہوٹل کا ریٹ ہو. یہاں قدرہ والا تصرف نہیں آئے گا، وہ تو اس نے دے دیا، بس ختم ہو گیا. نہیں وہ تو قافلے والوں سے کینسل کروا سکتا ہے نا، پیمنٹ واپس لے سکتا ہے فرض کر. آگے ہاں اس کی استثنائی صورتیں آگے آئیں گی کہ وہ کہتا ہے کہ بھی اس کے بغیر تو کوئی قافلے والے تسجیل ہی میری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مہینہ پہلے جائے پیسے جمع کرے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ میرے ہیں اگلے سال کے خرچے، لیکن مجھے ابھی سے دینا پڑے گا یہ، کیونکہ اس کے بغیر میں جا ہی نہیں سکتا. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وہ اسی سال کے خرچہ شمار ہو جاتا ہے. یعنی یہ جب معونہ کی ہم بحث کریں گے کہ وہاں پہ یہ بحث آئے گا کہ بھی اس سال کے خرچے کون سے شمار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ قانون بیان کریں گے کہ اس سال وہ والے خرچے بھی آ جاتے ہیں
کہ جو فائدہ اس نے اگلے سال اٹھانا ہے خمس کی تاریخ کے بعد، لیکن اگر اس سال نہیں کرے گا تو اگلے سال اٹھا ہی نہیں سکے گا فائدہ. بچی کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہاں وہ جو اس میں آ گئیں گے بنا کی بات ہے کہ گھر کی تعمیر کے بعد، تو اس میں کیا اس کی ایک صورت کیا نکلے گی. تو لہٰذا یہ صورت اس فرض میں ہے کہ اگر جو ہے وہ پرائیویٹ قافلہ والے ہیں اور یہ پیمنٹ ان سے واپس لے سکتا ہے، ٹکٹس کینسل کروا سکتا ہے، کوئی اس طرح کی صورت حال نہیں ہے، بلکہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ صورت حال بنے گی ساری. بہرحال اس کی حج والی کی تفصیلات آنے والی ہیں کہ ایک ہے پورا چیپٹر مونہ کے اندر. وَلَوْ كَانَ رَأْسُ سَنَةِ الْمُكَلَّفِ هُوَ يَوْمُ 20 مِنَ الشَّهْرِ وَيَسْتَلِمُ رَاتِبَ الشَّهْرِ بِعِدَّةِ أَيَّامٍ. ہاں وَيَسْتَلِمُ رَاتِبَ الشَّهْرِ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ. مکلف کے جو خمس کی تاریخ ہے وہ 20 تاریخ ہے مہینے کی، اور اسے مہینے کا راتب کب ملتا ہے؟ 20 تاریخ کے بعد ملتا ہے. ٹھیک ہے، 30 تاریخ کو ملتا ہے فرض کریں، یا یکم کو بعض کا وقت ملتا ہے. ٹھیک ہے، گزشتہ مہینے کا راتب یا اگلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے 1-2 تاریخ اس وقت ملتا ہے، یعنی 20 کے بعد مل رہا ہے اسے. فہل یجب الخمس فی الراتب، تو اب یہ جو اسے راتب مل رہا ہے اس میں خمس ہے یا خمس نہیں ہے. علما انہ استلم بعد حلول راس السنہ، اور یہ بات آپ کو یاد رہے کہ یہ راتب اس کو کب لے رہا ہے؟ خمس کی تاریخ کے بعد لے رہا ہے. ٹھیک ہے، 20 تاریخ سے پہلے والے پیسے کا تو خمس نکالے گا، لیکن 20 تاریخ کے بعد جو پیسہ مل رہا ہے اس کا خمس نکالے گا یا نہیں نکالے گا، یہ کیا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب دقت جو کی جائے گی وہ یوں دقت کی جائے گی کہ 20 تاریخ کے بعد جو پیسہ اسے مل رہا ہے اس کے اندر یہ جو خمس کی تاریخ والے پہلے 20 دن ہے نا، یہ والا پیسہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس نے جو یکم تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک اس نے کام کیا، ڈیوٹی کی ہے، اس کو پورے مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جو 20 دن کی تنخواہ اسے ملی ہے وہ خمس کی تاریخ کے پہلے والی تنخواہ ہے، اگرچہ ملی اس سے لیٹ ہے لیکن ہے تو اس سے پہلے والی ہے نا. اگر سوال بنتا ہی نہیں. ہاں، اب اگر سوال بنتے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ خمس کی تاریخ کے بعد پیسہ مل رہا ہے ظاہری صورتحال میں، لیکن اگر اس میں دقت کریں تو اس میں جو 20 دن کا پیسہ ہے نا وہ خمس کی تاریخ والا ہے، تاریخ سے پہلے والا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ خمس جو ہے وہ 20 تاریخ تک کی جو تنخواہ ہے اس کا خمس واجب ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے جی حلول راس سنہ ہو گیا، اس کے اوپر خمس کی تاریخ آ چکی ہے. تو سید خوئی الرحمہ، ہاں اگر کسی کو ایڈوانس میں تنخواہ مل گیا، یعنی ان کا تنخواہ خمس والی تاریخ کی بات کی ہے، ہاں وہ ایڈوانس کی آگے آئے گی بحث، وہ مونہ میں آئے گی کہ انسان نمازیں پڑھتا ہے، اجارے کے پیسے ایڈوانس لے لیتے ہیں تو اس میں وہ قرضہ ہوتا ہے، جب تک وہ کام نہیں کرے گا تو وہ اس کے اوپر کیا قرضہ رہے گا، تو قرضے کے اوپر خمس واجب نہیں ہوتا. یہ وہاں پہ آئے گی بحث آئے گی. پڑھ دیا اس کا تو ہاں جتنا پڑھتا جائے گا وہ قرضہ اترتا جائے گا اتنی فیصد ہوگا، وہاں پہ یہ بحث ہے کہ ابھی تو کیا ہے یہ بھی ایک طرح کا قرضہ ہے جو کمپنی والوں نے دینا تھا نا، یوں کہہ دیں کہ اس نے 20 دن کام کیا تو ان کے ذمہ پہ پیسے آ گئے نا، تو انہوں نے دیے نہیں ہیں نا، ہے تو ان کے اوپر قرضہ ہے ایک طرح سے. تو جو قرضہ کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے نا، وہ جس دن ملتا ہے. ہاں کمیٹی بھی ایسی آ جائے گی، یہ ساری اسی طریقے سے آ جائیں. تو سید خوئی الرحمہ کا تو اس میں موقف وہی واضح رہے گا نا. ٹھیک ہے جی، کہ اس کے اوپر پیسے کا حساب کرے تو پورا سال نہیں گزرا نا، وہ تو نظام چل جائے گا. تو سید سیستانی دامت اللہ علیہ کا ہم پڑھ لیتے ہیں. فرض سوال ان المکلف صاحب محنت وعمل، فرض سوال یہ ہے کہ مکلف جو ہے نا صاحب محنت ہے، کیونکہ وہ راتب کی بات کر رہا ہے، تنخواہ کی بات کر رہا ہے. تو پھر ہوگا کیا کہ فیتعین له راس سنۃ خاص، جب صاحب محنت ہے تو اس کے لیے کیا ہے راس سنہ خاص بن جائے گا جو وہ 20 تاریخ ہے. فلذا یجب علیہ اخراج خمس جمیع الارباح، لہذا اسی وجہ سے اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ تمام ارباح کا خمس نکالے. التی حلت علیہ السنۃ الخمسیہ، کہ جن ارباح کے اوپر کیا ہے سنہ خمسیہ گزر چکا ہے. ولا یجب اخراج خمس ما یملکہ بعد راس سنہ، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا خمس نکالے کہ ما یملکہ، ٹھیک ہے، ما یملکہ کہ جس چیز کا وہ مالک بنتا ہے، کب مالک بنتا ہے؟ بعد راس سنہ. ولیکن حیث ان الراتب، لیکن یہ جو راتب ہے الذی استلمہ بعد راس سنہ جزء منہ، جزء منہ جزء من الراتب، اس راتب کے جو جز ہے ایک جز، کون سا جز؟ وہ راتب 20 یومن، 20 یومن، اور وہ کیا ہے جی 20 دن کا جو راتب ہے، ہوا من رواتب سنت سابقہ، وہ کیا ہے گزشتہ سال کے رواتب کا حصہ ہے. فیاجب، وہ پاس اس کی پر واجب ہے کہ یحسب راتب 20 یوم، کہ وہ کیا ہے جی 20 دن کے راتب کا حساب کرے، وہ یخرج خمسہ، اور اس کے کیا خمس نکالے. تاخیر کر سکتا ہے، یہ پیسے تو اس کے ہاتھ میں آئے نہیں ابھی تک. نہیں جب آ جائیں گے نا اس وقت نا، ہاں 20 تاریخ کو
ہم 20 تاریخ کو تاخیر کر سکتے ہیں. 20 سے 30 تاریخ ہاں ہاں وہ کہ 20 تاریخ کو وہ کہے کہ میں سارے پیسے کا خمس نکال لوں جو میرے ہاتھ میں ہے، اور ابھی تک مجھے جو تنخواہ ملی نہیں ہے میں اس کا ابھی نہیں نکالتا، جب ملے گی پھر نکالوں گا. یہ ہاں ہاں اس میں وہ بیان کریں گے کہ اگر لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے پھر اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، اگر لینا ممکن ہے تو پھر وہ لے گا. ٹھیک ہے، اگر لینا ممکن فرض کریں وہ بات کرے یہ 20 دن کے مجھے جو پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، پھر تو اس کے لیے کیا ہے اس کے خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. اکثر اوقات نہیں ہوتا ہے. ہاں اکثر اوقات نہیں لے سکتے ہم. ٹھیک ہے تاخیر. اچھا رات 20 یوم 20 یومن نہیں ہونا چاہیے کیوں ہوگا نحوی اعتبار سے 20 کے بعد یومن پڑھنا چاہیے نا. ہاں نہیں 20 کی جو تمیز ہے وہ یومن ہونی چاہیے، تمیز منصوب مفرد منصوب تمیز ہوگی. اچھا 20 یومن یعنی یہ تمیز نہیں بن رہی مفرد منصوب. ہاں مضاف تو نہیں کریں گے نا. ہاں وہ راتب و 20 20 یومن ہوگا نا، تمیز ہی بنے گی نا، تمیز مفرد منصوب ہونی چاہیے. ایسی ہے مفرد منصوب ہوگی نا 13 سے آگے تک. 20 30 ان کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب نہیں ہوتی کیا؟ اچھا چلیں. لو کان عند المکلف ارباح مختلطۃ، اگر مکلف کے پاس ایسے ارباح ہیں کہ جو مکس اپ ہیں. ارباح مکس اپ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک مہینے کی تنخواہ دوسرے پیسوں سے مکس اپ ہوگی، دوسری کی تنخواہ پہلے والی سے مکس اپ ہوگی، یوں کر کے نا. بعضها مضى علیہ 11 شہرا، بعض ایسی تنخواہیں ہیں کہ جن کے اوپر کیا ہے جی 11 مہینے گزر چکے ہیں. وبعضها مضى علیہ شہر واحد، اور بعض ایسی تنخواہیں کہ جس کے اوپر 1 مہینہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. واراد صرف منها فی المعونۃ، اور اس نے ارادہ کیا کہ ان میں سے جو ہے وہ اپنے کچھ پیسے اٹھائے اور معونہ میں کیا استعمال کرے. ٹھیک ہے جی. فرض کریں کہ اس کے پاس جو ہے وہ 4 لاکھ دینار ہیں. ان 4 لاکھ میں سے جو ہے وہ 1 لاکھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر 11 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی 3 لاکھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کیا 1 مہینہ گزرا ہے. لیکن یہ جو 3 لاکھ اور 1 لاکھ ہے نا یہ مکس اپ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان نوٹوں کی تشخیص پتہ نہیں چل رہی کہ کون سا نوٹ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر کیا ہے پورا سال 11 مہینے گزر چکے ہیں. ہاں 11 مہینے گزر چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے 4 لاکھ تو اس کے ختم نہیں ہونے نا 1 مہینے میں. 1 مہینے سے پہلے تو 1 لاکھ اس کا خرچہ ہونا ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جب مہینہ گزرے نا میرے پاس تو میرے پاس وہ والا پیسہ نہ ہو کہ جس کے اوپر سال گزر گیا ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بندہ ہے بھی کیا صاحب المہینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے واضح. جب یہ صاحب المہینہ نہیں ہے تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے جی مہینہ جب گزرے گا تو 1 تنخواہ پہ تو سال گزر جائے گا نا. تو میں ابھی کیا کرتا ہوں، پیسہ اٹھاتا ہوں اور نیت کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ والے نوٹ ہو جائیں جس کے اوپر کیا جی 11 مہینے گزرے ہوئے ہیں، تاکہ میں اسے خرچ کر دوں گزر جائیں. اور جب کیا ہے وہ 1 مہینہ بعد باری ہے تو میں کہوں گا نہیں یہ تو وہ نوٹ تو خرچ ہو چکا ہے نا، ابھی کیا ہے وہ باقی نوٹ بچے ہیں جن کے اوپر کیا 1 مہینہ گزرا تھا، اس کا تو یہ دوسرا مہینہ بھی چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو کیا اس طریقے سے نیت کرنے سے کوئی اسے سہولت مل سکتی ہے یا کیا صورتحال بنے گی؟ واضح. یعنی وہ اراد صرف منها فی المعونۃ، اس کا ارادہ کیا ہے کہ ان پیسوں میں سے معونہ میں خرچ کرے. وکان یقلد سید الخوئی، اور وہ سید خوئی رحمۃ کا مقلد ہے جو حسابی سال والا کرتے ہیں. اور یقلد سید سیستانی، یا سید سیستانی کا مقلد ہے ولیس له مہینہ، اور وہ صاحب مہینہ ہی نہیں ہے. فہل یجوز له، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ ان یعتبر ما یاخذ منها، کہ وہ جو پیسہ ان میں سے اٹھائے گا اس کو اعتبار کرے من الارباح القدیمہ، قدیم ارباح میں سے، یعنی والتی مضى علیہ 11 شہرا، جس کے اوپر 11 مہینے گزر چکے ہیں. کہ لا یجب علیہ الخمس، تاکہ اس کے اوپر 1 مہینے کے بعد خمس ہی نہ آئے. عملہ یا یہ اعتبار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو سید خوئی رحمہ کے انہوں نے فتویٰ یہ لکھا کہ تکفی النیہ فی مورد الاختلاط، کہ مورد اختلاط میں انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان اگر نیت کر لے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ پرانے والے ہو جائیں تو وہ پرانے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے نیچے انہوں نے حاشیہ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ سید خوئی رحمہ کی طرف یہ فتویٰ کیا ہے، اس کی نسبت کیا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سید سیستانی دامت اللہ علیہ کے اس میں کیا موقف ہے، وہ اس کی جو ہے وہ 2 صورتیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا پیسہ اس کا اپنا ہی ہے اور اس کے اپنے ہاتھ میں بالخارج موجود ہے، کسی اور کا پیسہ اس میں انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، سارا اپنا پیسہ ہے، پھر تو جو ہے یہ مسئلہ کہ اس میں چلا جائے گا شک میں چلا جائے گا.
کیونکہ جو پیسہ بھی اٹھائے گا اس کے اوپر شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی مہینہ جب گزرے گا، ہاں یوں ہوگا، یعنی جب پیسے یہ خرچ کرے گا مہینہ گزرے گا، مہینے کے بعد اس کے بعد 3 لاکھ دینار ہے نا جو ہم نے مثال دی، تو یہ مسئلہ کہ شک میں آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ ایسا ہو کہ جس کے اوپر کیا سال گزرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہر نوٹ پہ وہ ہاتھ رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا شک ہے۔ جب یہ شک والی صورتحال بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پیسے کے بارے میں سے شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا خمس آ چکا ہو، تو اس صورت میں تو پھر وہی ہمارے پاس قانون ہے کہ جب بھی انسان کو شک ہو تو وہ مصالحت کرتا ہے وکیل سے، یعنی وکیل کو بتائے گا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس ٹائم پہ 3 لاکھ موجود ہے اور اس میں کیا ہے مجھے 50-50 شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 1 لاکھ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کیا ہو چکا ہے جی خمس 11 مہینے گزر چکے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر نہ گزرے، جو میں نے دیا ہے خرچ کر دیا اس کے اوپر گزر چکے ہیں، تو اب وکیل اس کے ساتھ کیا کرے گا مصالحت کرے گا، اور ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کے اوپر آدھا خمس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حسب مصالحت ہے جیسے وہ کرے گا۔ تو لہٰذا سید سیستانی دامت العالی نے یہاں پہ دقت کی اور کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ چونکہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور اس میں ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر سال گزرا ہو کسی ایک پیسے کے اوپر، تو یہ مصالحت کا کیا مسئلہ بنتا ہے، شک کا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے پاس پیسہ ہے اس میں فقط اس کا اپنا پیسہ نہ ہو، دوسروں کا بھی کیا ہے ہو، ٹھیک ہے جی، مخلوط ہو جائے، یعنی سارا پیسہ کیا ہے دوسروں کا ہو، فرض کریں دوسرے کیا ہے یہ ہو سکتا ہے اپنا ہو، یعنی ہر پیسے کے اوپر احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا ہو۔ وہ کیسے ہے، انہوں نے کیا ہے فرض کریں کہ اس کا پیسہ بینک میں موجود ہے، اب بینک والے تو نوٹ نہیں محفوظ کر کے رکھتے ہیں نا، وہ تو چینج کر دیتے ہیں، یا فرض کریں کہ جو کمیٹی والی ہم مثال بناتے ہیں، کمیٹیاں کیا دی ہوئی ہیں اس میں پیسہ کیا ہوتا ہے مکس اپ ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس جو پیسہ آیا اس میں پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں جو میرے والے نوٹ کون سے ہیں اور دوسروں والے نوٹ کون سے ہیں، مکس اپ ہو چکا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ نیت سے کیا کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو سید خلیل الرحمن کا موقف ہے نیت والا، وہ یہاں پہ کیا کام چلے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اس میں سے کون سا ہے دوسرے کا کون سا ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ سارے کا سارا میرا ہے پھر وہ نیت والا کام نہیں چلے گا، پھر اس میں کیا ہوگی مصالحت ہوگی، کیونکہ اس میں ہر نوٹ کے اوپر شک ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کیا خمس ہو، جبکہ جس میں دوسرے کا پیسہ ہے اس میں یہ شک نہیں ہے کہ ہر پیسے کے اوپر خمس ہو سکتا ہے کہ یہ پیسہ میرے ہی نہ ہو، اصلا خود اس کا اپنا پیسہ ہونے میں بھی کیا شک ہے، تو لہٰذا وہ کیا ہے نیت کے ذریعے سے فقط اسے اپنا کہہ دے اور کہ میں نیت کے ذریعے سے اس پیسے کو میں اپنا بناتا ہوں اور اسی کو جو ہے میں خرچ کرتا ہوں اور یہ اعتبار کرتا ہوں کہ یہ میرا کیا وہی ہوگا جس کے اوپر 11 مہینے کیا گزر چکے ہیں، تو وہاں پہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ سید سیستانی کیا فرماتے ہیں عندنا صورتان، کہ ہمارے پاس کیا 2 صورتیں ہیں، ازدارتاً یکون الاموال المختلفہ فی البنک الحکومی، مثال کے طور پہ جو اموال مختلط ہیں وہ کہاں پہ ہیں، حکومتی بینک میں، ٹھیک ہے جی، حکومتی بینک میں کیا ہوتا ہے سب کا پیسہ کیا مکس اپ ہے، حکومی بینک، ٹھیک ہے، مجہول المالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مالک کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں، ہاں اچھا انہوں نے حکومتی بینک کی مثال ہے، مجہول المالک ہے۔ فَهُنَا يُمْكِنْ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ، تو یہاں پہ ممکن ہے کہ نیت کے ذریعے سے کیا ہو جائے تعین ہو جائے، ینوی یعنی وہ نیت یہ کرے کہ انما یاخذہ من الارباح القدیمہ، کہ جو اس نے لیا ہے وہ ارباح قدیمہ میں سے ہے اور جو بچ گیا ہے وہ ارباح جدیدہ میں سے ہے، تو یہ بینک کی حکومت یعنی مجہول المالک کے پیسہ کے اندر ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی دوسروں کا پیسہ بھی ہو اور دوسرے پتہ بھی نہ ہو کہ کون ہے یہ بندے، کس کا یہ نوٹ ہے، مجہول مالک آپ کہتے ہیں۔ وَتَارَةً تَكُونُ الْأَمْوَالُ مَوْجُودَةً فِي يَدِ خَارِجًا، اور کبھی کیا ہوگا کہ اموال اس کا بینک میں نہیں پڑا ہوا، خود اس کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے، خارج میں موجود ہے، سارے کے سارے اس کا اپنا مال ہے۔ فَهُنَا لَا يَكْفِي التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ، تو یہاں پہ جو ہے وہ نیت کے ذریعے سے وہ معین نہیں ہو جائے گا، بل لَا بُدَّ مِنَ الْمُصَالَحَةِ، بلکہ یہاں پہ مصالحت ضروری ہے، عَلَى النُّقُودِ الْأُولَى بعد انقضاء السَّنَةِ، جب کیا ہے سال گزرے گا تو جو نقود اولا ہیں کہ جن کے اوپر 11 مہینے گزرے تھے اس کے بارے میں شک پڑ گیا نا سال گزرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے نقود اولا یہی والے ہوں، نقود اولا یعنی نقود قدیمہ، اس کے اوپر کیا ہے سال گزر چکے ہیں، تو نقود قدیمہ کے اوپر نقود اولا کے اوپر کیا ہے سال گزرنے کے بعد یعنی جو مہینہ آ جائے گا اس کے اوپر کیا ہے مصالحت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہی نقود اولا ہی موجود ہوں اور جو میں نے خرچ کیا ہو وہ نقود جدیدہ میں سے کیا خرچ کیا ہو، نقود ثانیہ ثالثہ میں سے خرچ کیا ہو، تو مصالحت ضروری ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ مصالحت کے چکر سے بچنا چاہتا ہے تو فَيُمْكِنُ، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وضع الاموال فی البنک الحکومی، کہ وہ سارے کا سارا مال خمس کی تاریخ سے پہلے کہاں پہ رکھوا دے، حکومتی اکاؤنٹ میں رکھوا دے، ثم یسحب منها، پھر اس سے جو ہے نکلوا لے، جیسے نکلوائے گا کہے گا کہ اب تو یہ کھاتا مکس اپ ہو گیا نا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد کیا ہے وَيَقْصُدُ، وہ پھر نیت کیا کرے کہ انما یسحبہ، کہ جو اس نے نکالا ہے
یعنی جو ابھی اس میں سے جو اٹھائے گا پیسے میں سے ہوا من الارباح القدیمہ، کہ وہ ارباح قدیمہ میں سے ہے، اور جو بھی پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے جی ارباح کیا ہے جی جدیدہ میں سے ہے. تو اس طرح سے کیا ہے وہ بچ سکتا ہے. تخلص من ذلك انتقل من الخمس من المصالحہ وَإِذَا أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ ذَلِكَ یعنی من المصالحہ علی النقود الاولیٰ، کیونکہ مصالحت کرنی ہے نا، اور مصالحت کے اوپر تو وہ مصالحت میں کیا ہوتا ہے کہ جس مال کے بارے میں بھی شک ہے نا اس کے اندر ہو سکتا ہے سال گزرو، اس مال کے جتنے فیصد شک ہے اتنا خمس پڑتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی پڑ جائے اس میں. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اللهم صل على محمد